السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس بار بیٹی پیدا کی تو طلاق دے دوں گا۔ شوہر نے دھمکی دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسے کمبل میں لپیٹ کر لے گیا۔ واپس آیا تو میں نے اس کی منتیں کیں کہ بیٹی واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ بیٹی کو زندہ قبر میں دفنا دیا ہے اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں گئی۔ جب قبر کھودی تو حیرت گم ہو گئی اور اللہ کا معجزہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئی۔ میں ہنا ہوں اور آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ صرف میری نہیں، یہ اس سیاہی کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے مقدر پر مل دی جاتی ہے۔ یہ اس درد کی داستان ہے جب سانس تو چلتی ہے مگر زندگی چھن جاتی ہے۔ میری شادی کامران سے ہوئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری آنکھوں میں بھی خواب تھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ خوابوں کا یہ سفر کانٹوں بھرا ہوگا۔ کامران اپنے گھر میں اکلوتا بیٹا تھا، دو بہنیں، اس کی ماں یعنی میری ساس، سب کا لاڈلا۔ مگر یہ لاڈ نہیں تھا، یہ ایک غم تھا، مرد ہونے کا غم، اپنی حاکمیت کا غرور۔ پہلے بیٹی ہوئی تو گھر میں کسی نے مٹھائی نہیں بانٹی۔ ساس نے منہ بنا کر کہا چلو خیر ہے، اللہ اگلی بار سن لے گا۔ کامران کئی دن تک مجھ سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں۔ میں چپ رہی کہ مرد ہے، غصہ وقتی ہوگا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو جیسے قیامت آ گئی۔ کامران ہسپتال سے ہی مجھے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ میری ساس نے میری بیٹی کا منہ تک نہیں دیکھا۔ وہ میرے کمرے میں آئیں اور کہا ہنا اب بس بہت ہو گیا، میرے بیٹے کو وارث چاہیے، تیرے نصیب میں تو لگتا صرف کوڑا ہی کوڑا ہے۔ میں اس دن بہت زیادہ روئی۔ کامران کا رویہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کر دیا ہو۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں کہتا، مرد کو مردانگی دکھانے کے لیے بیٹا چاہیے ہوتا ہے، یہ عورتیں تو بس بوجھ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ میں دو بیٹوں کو سینے سے لگائے سسکتی رہتی۔ پھر میں تیسری بار حاملہ ہوئی۔ یہ خبر سن کر کسی کے چہرے پر خوشی نہیں آئی۔ کامران نے مجھے کمرے میں بلایا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ اس نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری ہڈیوں تک درد اتر گیا۔ وہ چلایا، ہنا کان کھول کر سن لو، اس بار مجھے بیٹا چاہیے۔ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا، نہ وہ بیٹی اس گھر میں رہے گی اور نہ تم۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری بیٹیوں سمیت تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس کی دھمکی میرے وجود کو لرزا گئی۔ طلاق کا لفظ میرے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح گرا۔ میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بھائی تھے مگر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن۔ میں بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئی۔ دن گزرنے لگے، میرا حمل بڑھتا چلا گیا اور ساتھ ہی میرا خوف بھی۔ میری ساس کے طعنے تیز ہو گئے۔ وہ جان بوجھ کر کامران کے سامنے کہتی، ارے کامران کب تک اس منحوس کے سائے میں رہے گا؟ جا دوسری شادی کر لے جو تجھے چاند سا بیٹا دے۔ یہ تو بس بیٹیاں جننے والی مشین ہے۔ میں کھانا پکاتی تو وہ کہتی نمک کم ہے، کبھی کہتی جلا دیا ہے، تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، بس بیٹھی رہتی ہے۔ کامران ان کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ وہ مجھے اب کسی انسان کے برابر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی حاکمیت کا نشہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر سے آتا اور اگر میں پوچھتی کہ کہاں تھے، وہ مجھ پر چیخ پڑتا، میں تمہیں کس بات کی پرواہ ہے؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں نے اسے کبھی جواب نہیں دیا، میں بس آنسو پی کر رہ جاتی۔ میری راتیں جائے نماز پر گزرنے لگی۔ میں تہجد میں اٹھتی اور رو رو کر دعا کرتی، یا اللہ میں تجھ سے بیٹا نہیں مانگتی، میں تجھ سے اپنی اولاد کی زندگی مانگتی ہوں، میں تجھ سے اپنا گھر مانگتی ہوں، مجھے اس ذلت سے بچا لے۔ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ کیا بیٹی ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا عورت ہونا جرم ہے؟ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔
میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی جس کا دل ہر لمحہ اس خوف سے دھڑکتا تھا کہ آنے والا دن کیا لائے گا۔ کامران کی دھمکی کی سیاہ رات میری زندگی پر چھا چکی تھی اور مجھے دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھر میرے لیے ایک قید خانہ بن چکا تھا جہاں میری ساس جیلر تھی اور کامران وہ ظالم حاکم جس کے ایک لفظ پر میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں ہر سانس کے ساتھ اس فیصلے کے دن کے قریب جا رہی تھی اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ دن آ گیا جس کا خوف مجھے مہینوں سے کھائے جا رہا تھا۔ درد کی پہلی لہر میرے پیٹ سے اٹھی اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک بچھو کی طرح ڈنگ مار گئی۔ میں نے دانت بھینچ لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ساس کو پتہ چلے، مگر یہ درد چھپنے والا کہاں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، جیسے کوئی میرے جسم کو اندر سے چیر رہا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ساس کمرے میں داخل ہوئیں، ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے حقارت سے منہ بنا لیا۔ بولی، نہ شروع ہو گئی، تیرا نیا ناٹک لگتا ہے، اس بار بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائے گی؟ تو میں خاموش رہی۔ میرے پاس جواب ہی کیا تھا؟ میرا سارا اختیار تو آنسوؤں پر بھی نہیں رہا تھا۔ درد کی اگلی لہر اتنی شدید تھی کہ میری چیخ نکل گئی۔ ساس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ ارے مر گئی، چپ ہو جا، محلے والوں کو اکٹھا کرنا ہے کیا تجھے؟ اور اتنا درد کس بات کا ہے؟ ہم نے تو 6 بچے پیدا کیے، کبھی اف تک نہیں کی۔ تو ایسے چیخ چلا رہی ہے جیسے کوئی شہزادہ جننے والی ہے۔ اس کے طعنے میرے درد سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ وہ مجھے دائی کے پاس بھی نہیں لے کر جا رہے تھے۔ گھر پر ہی کسی پرانی دائی کو بلا لیا گیا تھا جس کی آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہوں، مجھے ہسپتال لے چلو، مجھ پر رحم کرو، مگر کس سے کہتی؟ وہاں پر رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ کامران کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کر اندر جھانکتا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، بس ایک سرد سا انتظار تھا، ایک حکم تھا جو وہ صادر کر چکا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھ سے نہیں، میرے پیٹ سے سوال کرتی تھیں کہ کیا ہے اندر۔ وہ مجھے ایسے گھورتا تھا جیسے یہ سب میرے اختیار میں ہو، جیسے میں نے جان بوجھ کر اس کے لیے بیٹا پیدا نہ کیا ہو۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مرضی کی اولاد نکال لے۔ میری ساس اس کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ دیکھ لے کامران، یہ تجھے کبھی باپ کا سکھ نہیں دے گی، یہ بانجھ ہے، یہ منحوس ہے، یہ صرف بیٹیاں ہی لائے گی۔ ہر تانے کے ساتھ میرا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا جسم پھٹ جائے گا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے مٹھیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ میرے ناخن میرے ہتھیلیوں میں گھس گئے۔ خون رسنے لگا، مگر مجھے ہوش کہاں تھا۔ مجھے تو بس کامران کا وہ جملہ یاد تھا، اگر اس بار بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لفظ میرے کانوں میں گونجتا اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ دائی مجھ پر جھکی ہوئی تھی، کچھ بڑبڑا رہی تھی، مگر مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے صرف کامران کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے موت میرے سر پر کھڑی ہے، یا شاید طلاق موت سے بھی بدتر تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری بیٹیوں کے چہرے میری آنکھوں میں گھوم پھر رہے تھے، ان کا کیا ہوگا میرے بعد؟ یا اللہ، میری بچیوں پر رحم کر، میرے گناہ کی سزا انہیں نہ دینا۔ پر میرا گناہ کیا تھا؟ یہی کہ میں عورت تھی، یہی کہ میں بیٹیاں پیدا کر رہی تھی۔ یہ سب میرے اختیار میں کب تھا؟ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہوں، جہاں صرف اندھیرا ہے اور درد ہے اور تانے ہیں۔ کامران کا وہ پتھر چہرہ جو فیصلہ سنا چکا تھا، اور پھر آخری چیخ میرے حلق سے بلند ہوئی۔ میرا سارا جسم جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور پھر دائی کی آواز ابھری،
اس کی آواز میں کوئی خوشی نہ تھی، ایک افسوس تھا۔ اس نے میرے کان میں نہیں، میرے ساس کے کان میں کہا، اللہ کی مرضی ہے بی بی، پھر سے رحمت ہی آئی ہے۔ میری ساس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، منحوس کہیں کی، اس گھر کو جلا کر ہی دم لے گی۔ کامران طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی آنکھیں خون اگر رہی تھیں۔ اس نے بچی کو نہیں دیکھا، اس نے دائی کو نہیں دیکھا، اس نے سیدھا مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جس سے میں مہینوں سے ڈر رہی تھی، نفرت، حقارت، اور اس کا وہ اٹل فیصلہ۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میری طلاق کا پروانہ بھی ساتھ لائی تھی۔ کامران میری طرف بڑھا، اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، اس کی آنکھیں میرے گود میں پڑی اس معصوم جان پر تھی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، اور دائی نے جلتی سے اسے ایک پرانے سے کمبل میں لپیٹا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا تھی، بالکل میری پہلی بیٹیوں کے جیسی۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، وہ آگے بڑھا اور کسی چیل کی طرح جو شکار پر جھپٹتی ہے، اس نے میری بچی کو اس کمبل سمیت میرے بازوں سے اچک لیا۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا، میں چیخ پڑی، کامران نہیں، خدا کا واسطہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو، یہ مت کرو۔ مگر میری آواز اس کے پتھر دل پر بے اثر رہی۔ وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ میں زچگی کے در سے نڈھال تھی، میرے جسم کا رو رو ٹوٹ رہا تھا، لیکن میری ممتا کا درد اس جسمانی درد سے 1000 گنا زیادہ تھا۔ میں نے بستر سے اترنے کی کوشش کی، میں اس کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی، میں اس سے اپنی بیٹی چھین لینا چاہتی تھی، مگر میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ میں زمین پر گر پڑی۔ میری دونوں بیٹیاں جو دروازے کے پاس سہمی کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ کر خوف سے چیخ پڑی۔ وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور ماں ابو گڑیا کو کہاں لے کر گئے۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو میرے زخموں پر گر رہے تھے۔ میں انہیں تسلی کیسے دیتی، میں تو خود اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ میری ساس جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، میرے قریب آئی۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک ذرہ نہیں تھا، صرف نفرت تھی، شدید نفرت۔ وہ تھوکنے والے انداز میں بولی، پڑی رہ اب اسی گندگی میں نے کہہ دیا تھا نا کہ میرے بیٹے کو بیٹا چاہیے، تو نے پھر کچرا پیدا کر دیا، اب بھگت اپنے گناہوں کی سزا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے اس خالی کمرے میں میرے 2 بیٹیوں کے ساتھ تڑپتا ہوا چھوڑ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کوئی ہے جو میری بیٹی کو لا دے، کوئی ہے جو اس ظالم کو روکے۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا، میری آواز بیٹھ گئی تھی، مگر میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میری بیٹیاں مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، وہ بھوکی تھی، مگر مجھے ہوش کہاں تھا۔ میں بس دروازے کو گھور رہی تھی کہ شاید وہ واپس آ جائے، شاید اسے رحم آ جائے، شاید وہ میری بچی مجھے واپس لوٹا دے۔ وقت گزرتا رہا تھا، دوپہر ڈھل گئی تھی، عصر ہو گئی تھی، اور پھر مغرب کا اندھیرا چھانے لگا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری امید ٹوٹ رہی تھی۔ شام کا اندھیرا میرے لیے موت کا پیغام لا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر اس طرح بے سدھ پڑی رہی۔ رات گئے، دروازہ کھلا، وہی قدموں کی چاپ، وہی کامران تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کامتی نظروں سے اسے دیکھا، میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ کامران، میری بچی کدھر ہے؟ وہ ہنسا، ایک بھیانک قہقہ۔ اس کی آواز میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلنے لگی۔ وہ بولا، کون سی بیٹی؟ ارے وہ منحوس جس کو تو نے پیدا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے اس کے ٹھکانے پہنچا دیا ہے۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے اسے زندہ دفنا دیا ہے، گاؤں کے باہر پرانے قبرستان میں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس کا یہ جملہ میرے لیے موت کے برابر کا پروانہ تھا۔ زندہ دفنا دیا؟
میری چھوٹی سی جان کو، میری بچی کو۔ میں نے ایک ایسی چیخ ماری جو شاید اس گھر کی دیواروں کو چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم درندے ہو، تم قاتل ہو۔ میری بیٹیاں میری چیخوں سے ڈر کر اور زور زور سے رونے لگیں۔ کامران کو ان پر بھی رحم نہ آیا، وہ میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھ میں ایک میلا سا کاغذ تھما دیا۔ یہ لے تیرا طلاق نامہ، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب نکل جا میرے گھر سے، اور اب ان دو بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جا، یہ بھی تیرے جیسے ہی منحوس ہیں۔ اس کو میں نے بازو سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں اس کے پاؤں میں گر گئی، میں نے اس کی منتیں کی، کامران رحم کرو، ان بچیوں پر رحم کرو، رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی؟ مگر وہ نہیں رکا۔ اس نے مجھے اور میری دونوں بیٹیوں کو دھکے مار کر گھر کے صدر دروازے سے باہر نکال دیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں رات کے اندھیرے میں سڑک پر اپنی دو چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے کپڑے خون سے لت پت تھے، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میری روح مر چکی تھی۔ میری ایک بیٹی کو اس کا باپ زندہ دفن کر آیا تھا اور باقی دو اس نے رات کے اندھیرے میں لاوارث چھوڑ دیا۔ میں سڑک پر گری پڑی تھی، میری دو بیٹیاں مجھ سے لپٹی چیخوں چلا رہی تھیں۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو چکا تھا اور میرے کانوں میں صرف کامران کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، دفنا دیا ہے، میری بچی کو زندہ دفنا دیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ میری روح پر گرے وہ انگارے تھے جنہوں نے مجھے جلا کر راکھ کر ڈالا تھا۔ سردی کی شدت اچانک میرے وجود پر حملہ آور ہوئی۔ نومبر کی وہ اندھیری رات تھی۔ ہوا ایسی تھی کہ جیسے ہڈیوں کے اندر گھس رہی ہو۔ میں زکچی کی حالت میں تھی، میرے کپڑے خون سے تر تھے اور میرا جسم درد سے پھٹ رہا تھا۔ میری بیٹیوں نے بھی صرف ہلکے کپڑے پہنے تھے، وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ ماں بھوک لگی ہے، میری بڑی بیٹی نے سسکتے ہوئے کہا۔ ماں گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ ہمارا گھر تو چھن گیا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک جنون بیدار ہو رہا تھا، ایک ایسا جنون جو صرف ایک ماں کے دل میں ہی اٹھ سکتا ہے۔ میری بچی، میری تیسری بیٹی، وہ زندہ تھی یا مر گئی تھی، مجھے اسے دیکھنا تھا۔ میں اٹھی، میرے جسم سے درد کی ایک تیز لہر اٹھی، میں گرنے لگی مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنے بیٹیوں کے ہاتھ پکڑے اور انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کہاں جانا ہے؟ قبرستان، گاؤں کے باہر والا پرانا قبرستان۔ رات کا گپ اندھیرا تھا، سڑک سنسان تھی۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس خاموشی کو اور بھیانک بنا رہی تھیں۔ میری بیٹیاں رو رہی تھی، میری ماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماں مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے پاؤں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ان کی ایک نہ سن رہی تھی، میں دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی، میرے پاؤں میں چپل تک نہ تھی۔ سڑک کے نکیلے پتھر میں میرے تلووں کو زخمی کر رہے تھے مگر مجھے اس درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سارا دھیان اس ننھی سی قبر پر تھا جو میرا ظالم شوہر کھود کر آیا تھا۔ میں گرتی پڑتی قبرستان کے بوسیدہ دروازے تک جا پہنچی۔ وہ کتنا خوفناک منظر تھا، ہوا کی سائیں سائیں کی آواز، پرانے درختوں کے ہولے جو قبروں پر جھکے ہوئے تھے اور ہر طرف موت کی خاموشی۔ میری بیٹیاں خوف سے چیخ پڑیں۔ ماں اندر نہیں جانا، نہیں اندر، یہاں بھوت ہیں۔ وہ مجھ سے چمڑ گئیں اور آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگیں مگر میں نے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ میں پاگل ہو چکی تھی، میں ہر قبر کو ٹھوکر مار کر دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے میری بچی؟ کہاں چھپایا ہے اس درندے نے اسے؟ میری نظریں اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی، پھر مجھے ایک کونے میں برگد کے پرانے درخت کے نیچے تازہ کھودی ہوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیر نظر آیا، بہت چھوٹا سا، جیسے کسی نے جلدی میں کوئی چیز چھپائی ہو۔ یہ وہی جگہ تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ جیسے میری پسلیاں ٹوٹ کر باہر آ جائیں گی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو جھٹک کر خود سے الگ کیا، وہ روتی ہوئی ایک پرانی قبر کی اوڑ میں دبک کر بیٹھ گئیں۔ وہ بھوک، پیاس اور سردی سے نڈھال تھیں مگر میری حالت ان سے بھی بدتر تھی۔ میں اس مٹی کے ڈھیر پر کسی زخمی شیرنی کی طرح جھپٹی۔ میرے پاس کوئی کدال، کوئی پھاڑنا نہیں تھا۔
میں اپنے ہاتھوں سے اس ٹھنڈی گیلی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ میرے ناخن ٹوٹ گئے، میری انگلیاں جو جزکی کے بعد سوجی ہوئی تھی مٹی اور پتھروں سے رگڑ کھا کر چھل گئیں، ان سے خون رسنے لگا۔ مٹی میرے زخموں میں گھس رہی تھی اور ایک ناقابل بیان جلن پیدا کر رہی تھی، مگر میں کھودتی رہی۔ میں ایک جانور کی طرح مٹی کو باہر پھینک رہی تھی۔ میں رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی، میری بچی، میری گڑیا، میں آ گئی ہوں، میں تجھے نکال لوں گی، مت ڈرنا، میں آ گئی ہوں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اندر کیا دیکھوں گی، اپنی بچی کا سرد نیلا جسم، اس کا بند چہرہ، یا اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دینا کہ یہ منظر کیسے دیکھوں گی۔ کھوتے کھوتے میری ہاتھ کسی نرم چیز سے جا ٹکرائے۔ یہ وہی کمبل تھا، وہی پرانا بدبودار کمبل جس میں دائی نے میری بیٹی کو لپیٹا تھا۔ میری سانس رک گئی، میرا سارا وجود کانپنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور اس کمبل کو باہر کھینچا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کمبل کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل کی گرہیں کھولیں اور جو اندر دیکھا، میری روح لرز گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور کمبل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس تازہ کھودی ہوئی قبر میں جا کر گر گیا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آنکھیں اس کمبل کے اندر جمی ہوئی تھی جہاں میری بیٹی کی لاش ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں کوئی لاش نہیں تھی، وہاں کوئی بچی نہیں تھی۔ وہاں کپڑے میں لپٹے ہوئے پیسوں کی ایک موٹی سی گڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا خط رکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا کامران نے مجھے اذیت دینے کے لیے یہ نیا طریقہ نکالا تھا؟ کیا اس نے میری بیٹی کو کہیں اور پھینک دیا تھا اور مجھے بھڑکانے کے لیے یہ سب کچھ رکھ دیا تھا؟ میرا وجود کانپ رہا تھا خوف سے۔ اب میرے اندر ایک انجانا سا تجسس تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پیسوں کو نہیں چھوا، میں نے اس خط کو اٹھایا۔ میری انگلیاں سردی سے اکڑی ہوئی تھی، مجھ سے خط نہیں کھل رہا تھا۔ میری بیٹیاں پیچھے دبکی رو رہی تھی۔ ہوا تیز ہو گئی تھی۔ میں نے دانتوں سے اس خط کو کھولا۔ اندر اندھیرا گہرا تھا، مگر چاند کی اتنی روشنی تھی کہ میں الفاظ پڑھ سکتی تھی۔ میں نے اس پر لکھی سطریں پڑھنا شروع کر دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے جیسے میں ایک ایک لفظ پڑھتے چلی گئی، میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ یہ آنسو بے بسی کے نہیں تھے، یہ غم کے نہیں تھے، یہ اس شکرانے کے آنسو تھے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ میرا جسم جو درد اور زچگی کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا اور اس میں جیسے کوئی غیبی مدد آ گئی ہو۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل اسی گیلی ٹھنڈی مٹی پر گر گئی۔ میں نے اسے تازہ کھودی ہوئی قبر کی مٹی پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر، تو کتنا رحیم ہے۔ تو نے میری پکار سن لی، تو نے میری بچی کو بچا لیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور زمین کو چوم رہی تھی۔ میری بیٹیوں نے مجھے اس طرح سجدے میں گرتے دیکھا تو وہ سہم کر میرے پاس بھاگ کر آئیں۔ ماما اٹھو، کیا ہوا؟ وہ میرا کندھا ہلا رہی تھی۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میرا چہرہ آنسوؤں اور مٹی سے لت پت تھا، مگر میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس خط کو چوما، اسے سینے سے لگایا اور پھر احتیاط سے تہہ کر کے اپنے دوپٹے کے پلو سے مضبوطی سے باندھا، جیسے یہ میری کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ میں نے پیسوں کی وہ گڈی اٹھائی اور اسے بھی اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ میں جانتی تھی یہ اس انجان مسیحا کا انتظام تھا، میرے اور میرے بیٹیوں کے زندہ رہنے کا انتظام۔ میں کھڑے ہوئی، میرے زخمی پاؤں اب مجھے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ میرے اندر ایک نئی ہمت آ گئی تھی، ایک مقصد آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ وہ بھوک اور سردی سے کانپ رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، چلو میرے ساتھ، اب میں تمہیں یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا۔ میرے ذہن میں وہ خط گھوم رہا تھا، اس میں لکھا ایک پتہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ مجھے وہاں جانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون تھا جس نے یہ سب کیا تھا، وہ میری ساس تھی یا کوئی اور
فرشتہ، مگر اس نے میری بیٹی کو بچا لیا تھا، مجھے ایک نئی زندگی کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں قبرستان کے اس بھیانک اندھیرے سے باہر نکلی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اپنے بیٹیوں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے بس اڈے کی طرف چل پڑی۔ فجر کی اذانیں شروع ہونے والی تھی۔ مجھے اس گاؤں سے، اس جہنم سے بہت دور نکلنا تھا۔ ایک پرانی بس شہر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے انہی پیسوں میں سے ٹکٹ خریدا۔ کنڈکٹر میری حالت دیکھ کر کچھ بولا، مگر میں نے اس کی بات سنے بغیر اسے پیسے تھما دیے اور اپنی بیٹیوں کو لے کر سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی چادر میں چھپا لیا۔ بس نے ہارن دیا اور چل پڑی۔ میں نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے اپنے گاؤں کو آخری بار دیکھا۔ میں ایک انجانے سفر پر نکل پڑی تھی اور ایک ایسے پتے کی تلاش میں جس کا مجھے کچھ خاص علم نہ تھا، مگر میرے دوپٹے میں بندھا وہ خط میری واحد امید تھا۔ میری بیٹی زندہ تھی اور مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ بس کا سفر ختم ہوا۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو سہارا دے کر اتری۔ وہ تھکن اور بھوک سے نڈھال تھی۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر میرے دل میں ایک امید تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر اس پتے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جو خط میں نے لکھا تھا۔ یہ شہر کا کوئی امیر علاقہ نہ تھا، یہ ایک کچی بستی تھی جہاں میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا میں کہیں غلط جگہ پر آ گئی؟ اور آخر کار میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے کھڑی تھی جس کا دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نورانی چہرے والے بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ آئی جس سے وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، کون ہے رمحان؟ وہ باہر آئیں اور اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہمدردی ابھر آئی۔ آ جاؤ بیٹی، اندر آ جاؤ۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ جھونپڑی چھوٹی تھی مگر بہت صاف ستھری تھی۔ میری بیٹیاں زمین پر ہی بیٹھ گئیں۔ بوڑھی عورت فوراً سے اٹھی، ایک برتن میں گرم گرم دال روٹی لے آئی۔ میری بیٹیوں نے بھوکی نظروں سے کھانے کو دیکھا اور اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر ان کے منہ میں ڈالے جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہوں۔ میں نے دیکھتی رہ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس عورت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم بھی کھا لو بیٹی، تم نے لمبا سفر کیا ہے۔ اور میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، میری تیسری بیٹی کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بوڑھی عورت نے میرا بازو تھام لیا، بولی، سوال نہ کرو بیٹی، بس انتظار کرو۔ تمہاری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں وقت آنے پر تم اس سے ضرور ملو گی۔ تب تک تم اور تمہاری یہ بیٹیاں ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ میں حیران تھی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مجھے کیوں پناہ دے رہے تھے؟ میری الجھن دیکھ کر وہ بوڑھی عورت پھر مسکرائی، بولی، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ ہم بھی تمہاری طرح بے گھر ہیں، ہمارے بیٹوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا جو اب میری بیٹیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اب یہ جو میرا شوہر ہے رحمان، یہ کبھی اس شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا، ہمارے پاس دولت کے انبار تھے، مگر ہمارے بیٹوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر ہمیں اس جھونپڑی میں پھینک دیا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ایک مسیحا بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی میں ایک خفیہ ادارہ بنایا تھا جو ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ہم دونوں میاں بیوی اب ایسے ہی ٹوٹے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ اس نے بتایا، اس دن جب تم پر قیامت ٹوٹی، میرا شوہر رحمان اسی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو دیکھا جو جلدی جلدی ایک چھوٹی سی قبر کھود رہا تھا۔ وہ چھپ گیا۔ اس نے تمہارے شوہر کو بڑبڑاتے سنا، آج اس منحوس عورت کو طلاق دے کر دم لوں گا۔ اس نے اسے کمبل میں دفناتے دیکھا۔ تمہارا شوہر جیسے وہاں سے گیا، میرا شوہر بھاگ کر اس قبر کے پاس گیا، مٹی ہٹائی تو اندر تمہاری بیٹی زندہ تھی، وہ سانس لے رہی تھی۔ رحمان اسے فوراً سے ساتھ لے آیا۔
پھر اس نے وہ خط اپنے پاس موجود سارے پیسے اس کمبل میں رکھ دیے، اور تم کس طرح ہم تک پہنچ جاؤ۔ میری بچی زندہ تھی اور اس مسیحا نے اسے بچایا تھا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے قدموں میں گر گئی تھی جس نے میری بیٹی کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ جھونپڑی میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھی، وہاں وہ پرسکون ماحول تھا جس کی میں برسوں سے متلاشی تھی۔ میری بیٹیاں جو خوف اور دہشت کے سائے میں جی رہی تھیں اب کھلکھلانے لگی تھیں۔ اس بوڑھے جوڑے رحمان بابا اور اماں جی نے ہمیں وہ شفقت دی جو مجھے اپنے سسرال میں کبھی نہ ملی۔ میں ہر روز بے چینی سے اماں جی سے اپنی تیسری بیٹی کا پوچھتی، اماں میری بچی کہاں ہے، مجھے اس سے ملوا دو۔ ہر وقت میرا ہاتھ تھام لیتی اور کہتی، ہنا صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا، وہ ایک محفوظ محل میں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، جب صحیح وقت آئے گا تو میں تمہیں خود اس کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ مجھے اپنے اس ادارے میں لے گئی جہاں کا وہ ذکر کرتی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی، ایک پناہ گاہ جہاں سینکڑوں بے گھر آسرا اور زمانے کے ستائے لوگ رہتے تھے۔ رحمان بابا اور اماں ان سب کے لیے کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ میں نے بھی اس ادارے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دکھی عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھتی، ان کی کہانیاں سنتی تو مجھے اپنا غم کم لگتا۔ میں یتیم بچوں کو گلے لگاتی، انہیں پڑھاتی۔ میری زندگی کو جیسے ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اس ماحول میں بہت خوش تھیں۔ اماں جی نے انہیں ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھنے لگیں، ان کے چہروں پر اب خوف نہیں، علم کی روشنی تھی۔ 2 سال گزر گئے اور ان 2 سالوں میں نے ایک پل بھی اپنی بیٹی کو نہ بھلایا۔ میں ہر روز اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی۔ پھر ایک دن اماں جی مسکراتی ہوئی میرے پاس آئیں اور بولی، ہنا آج وہ وقت آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے کر جا رہی ہوں۔ میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا، میں پاگلوں کی طرح تیار ہوئی۔ اماں جی مجھے ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئیں۔ یہ کسی بادشاہ کا محل لگتا تھا۔ ہم باغ میں داخل ہوئے جہاں خوبصورت سی 2 سال کی بچی رنگ برنگے پھولوں کے درمیان کھیل کود رہی تھی۔ اس نے ایک سفید فراق پہنا تھا، وہ بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اماں جی نے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ ہے ہماری بیٹی آیت۔ میں اس کی طرف دوڑی، میری آنکھوں میں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، اسے چومنے لگی، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی تو میں روتی جاتی اور کہتی، میری بچی، میری جان میں جان آ گئی ہے، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس وقت ایک بہت امیر اور شفیق جوڑا باہر نکلا۔ وہ آیت کے گود لینے والے والدین تھے۔ رحمان بابا نے میری بیٹی کو بچانے کے بعد انہیں سونپ دیا، کیونکہ وہ نیک بھی تھے اور بے اولاد بھی تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ میں آیت کو ان کے ساتھ بے حد خوش دیکھا، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس جوڑے کے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، میری بیٹی آج سے آپ لوگوں کے حوالے، میں اسے اس کی جنت سے نہیں نکالوں گی، یہ میری بیٹی رہے گی، مجھے اسے روز ملنے کی اجازت دے دینا۔ وہ نیک دل لوگ تھے، وہ رو پڑے، انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، اور یہ بیٹی ہم سے زیادہ تمہاری ہے۔ پھر بہت سال ہو گئے، وقت کا دریا بہتا رہا۔ رحمان بابا اور اماں جی اس دنیا سے چلے گئے، مگر انہوں نے اپنا سارا ادارہ میرے اور میری بیٹیوں کے نام کر دیا۔ میں نے ان کے مشن کو اور آگے بڑھایا۔ آج میں کمزور بے بس ہنا نہیں تھی، میں ایک طاقتور عورت تھی۔ میرے دونوں بیٹیاں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر اور وکیل بن چکی ہیں، اور وہ آیت بھی اب جوان تھی۔ وہ اپنے دونوں والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، اور میری بھی۔ وہ ہم سب مل کر اس ادارے کو چلاتے تھے۔ ایک دن میں اپنی تینوں جوان بیٹیوں کے ساتھ بڑی شان سے گاڑی سے اتری۔ یہ وہی گاؤں تھا، یہ وہی گلی تھی جہاں سے مجھے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر نکالا گیا۔ میں سیدھی کامران کے گھر گئی، دروازہ کھلا تھا، اندر شدید بدبو اور غلاظت کا ڈھیر تھا۔ ایک بوسیدہ بستر پر بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، یہ کامران تھا۔ مکھیاں اس کے جسم پر بھن بنا رہی تھی۔ اس کے 2 جوان بیٹے جو اس کی دوسری بیوی سے تھے پاس ہی بیٹھے تھے، مگر اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے، اسے ہاتھ تک نہیں لگا رہے تھے۔ اس کی بیوی اونچی آواز میں گالیاں دے رہی تھی، منوس برتا بھی نہیں ہے، کب جان چھوٹے گی۔ اس سے کامران کی نظریں ہم پر گئیں، اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے میری خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹیوں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چیخا چلایا، ہنا میری بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اس کے بیٹوں نے اسے نفرت سے دھکا دیا، چپ کر جا بڈھے،
میری تینوں بیٹیاں خاموش کھڑی اس کا انجام دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد موری سے کہا، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم تو ان کو بہت سال پہلے زندہ دفن کر چکے تھے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، صرف ہنا کی بیٹیاں ہیں۔ میں مڑی، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور اس جہنم سے باہر آ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج میں ایک کامیاب ماں تھی جس نے تقدیر کو بدل دیا تھا، اور میری بیٹیاں میری کائنات تھی۔ ہم واپس اپنی دنیا میں جا رہے تھے جہاں صرف عزت، محبت اور انسانیت تھی۔ شاید اس نحیف بوڑھے ہڈیوں کے ڈھیر کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ بیٹیاں کسی رحمت سے کم نہیں ہوتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔